پر تھیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو خطا کہا ہے, خبردار اس کو کوئی خطا کار کہے. میں پوچھتا ہوں, آپ نے خطا مصدر بولا ہے, خطا کرنے والا جو ہوتا ہے, جو فاعل ہے, مصدر کو بول کے آپ نے جملے میں ڈال کے جب اس کو بولا ہے تو وہ خطا کار ہی نکلتا ہے. خطا پر تھیں, خطا پر وہی ہوتا ہے جو خطا کار ہوتا ہے. تو آپ کی ان تمام باتوں سے خطا کار اکیلی فاطمہ الزہرا نہیں رہے گی, پھر اس کے علاوہ پھر اور بہت سارے صحابی آئیں گے. لہٰذا ہم صرف آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, ہم اہل سنت کا آپ کو اکابرین میں سے تصور کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنے بزرگوں میں سے تصور کرتے ہیں, بشرطے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناموس کے لیے وہ بات کریں جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. نئی باتیں کرنے کی وجہ سے پھر یہ ہوگا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیرہ, پھر یہ ہے کہ اعتزال کرنا ہوگا. ہم فاطمہ الزہرا کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں, یقیناً وہ مفتی ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ حکم شرع بیان کر دیں, لیکن یہی شریعت کسی خاص موقع پر کوئی ضرورت محسوس ہو کہ جیسے ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات, تو اس امر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فتویٰ شرعی اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے, لیکن کوئی سائل ایسا آ جاتا ہے کہ فتویٰ بدل کر بھی دینا پڑ جاتا ہے. مثلا میں مثال پیش کرتا ہوں, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, یہ متفق, یہ بات جو ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے, یہ قطعی مسئلہ ہے کہ خون حرام ہے. لیکن حضور اگر پچنا مبارک لگواتے ہیں اور خون عبداللہ ابن زبیر کے حوالے کرتے ہیں, وہ خون مبارک کو سرکار دو عالم کے اپنے پیالہ منہ سے لگا کر اس خون مبارک کو وہ پی جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, وہ خون جو حرام ہے, اب خون رسول کا مسئلہ آیا ہے تو یہ حرام نہ رہا, یہ ادب مصطفیٰ میں داخل ہو گیا ہے. کبھی کبھی کوئی ایسی ذات بھی ہوتی ہے جہاں فقہ کی کتاب نہ کھولا کرے, وہاں ادب کی کتاب کھول لیا کرے. فاطمہ الزہرا کا مسئلہ اور نام آئے تو کتاب ادب سے نام فاطمہ کو ڈھونڈا کرے, فاطمہ الزہرا کا نام آئے تو کتاب عشق سے فاطمہ الزہرا کا نام ڈھونڈا کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی بات باری آئے, حضرت عائشہ سے پوچھے جو یہ کہتی ہے ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہ, میں نے تو کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے افضل سوائے محمد مصطفیٰ کے, میری نظر تو افضل سمجھتی ہی کسی کو نہیں ہے فاطمہ الزہرا سے سوائے محمد مصطفیٰ کے. اور پھر یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جو آئے تو خود رسول اللہ کھڑے ہو جائیں, کسی اور صحابی کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یہ بھی تو معلوم ہوگا حضور کی نالین اقدس, عام آدمی جوتی پہنے تو اسے جوتی کہتے ہیں, لیکن رسول اللہ پہنے تو اسے نالین اقدس کہا جاتا ہے. جس عام دنیا کی چیز کا نبی سے تعلق ہو جائے الحاقی وقتی طور پہ حضور پہنے, وہ ہے کسی اور چیز کے چمڑے کی بنی ہوئی, لیکن جب رسول اللہ کی قدم انور سے لگ گئی تو اس کو وہ تقدیس حاصل ہو گئی ہے کہ اب اس کو جوتی کہنا بھی گستاخی ہوتی ہے, اب اس کو نالین اقدس کہنا ہے. یوں تو وہ پیروں میں ہوتی ہے کسی عام بندے کی ہو, لیکن رسول اللہ کی ہو تو سر کے سوا ٹھکانا کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے عام دنیا میں جانور ہوتے ہیں, کوئی جانوروں کا ادب نہیں کرتا, لیکن جس جانور پر رسول اللہ سواری کرے اسے حضرت یافور کہہ کے ادب سے پکارا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ام ایمن نے جو حضور کا بول مبارک کی جو روایت آتی ہے مسند احمد کے اندر, جب نسبت رسول اللہ کی ہو جائے تو مفتیوں کو بھی چاہیے کم از کم, جس طرح میں نے خون رسول کی بات کی ہے, اگر وہ خون رسول ہے, یوں تو قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے, لیکن اگر یہی خون رسول رگے فاطمہ میں آ جائے تو وہ فتویٰ جو ہر جگہ تھوپا جاتا ہے فاطمہ پر نہیں تھوپا جائے گا. واہ 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 واہ, ادب کیا جائے گا. صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے, اور شاید اگر یہ گفتگو ڈاکٹر آصف جلالی تک پہنچے اور پھر وہ علمی خلا بازیوں کے پینتروں سے جواب دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ دل میں اتار کر کے دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ اور رجوع کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں آپ کی طرف میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ مقام ادب ہے. آؤں گا سید صاحب قبلہ میں آؤں گا. بہت دیر سے ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا مفتی صاحب قبلہ, عوام تو یہ مفتیوں کے چکر میں پھنس گئی ہے. قبلہ گزارش یہ ہے کہ عوام کو مفتیوں کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے, عوام کو رسول اللہ صلی اللہ. دیکھیے ابھی آپ دیکھیے کہ سید صاحب قبلہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں, ان کے حامیان جی مطابق بات کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. کدھر جائے؟ میں تو عوام تو اہل بیت اطہار کے در پہ اپنا سر اپنی جبین رکھ لے, کیونکہ کامیابی فلاح دنیا اور آخرت کی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری ہی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان جاتے ہوئے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. وہ اہل بیت, اس کی سب سے معتبر ترین شخصیت جناب سید زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ, ان کے حوالے سے ڈاکٹر جلالی صاحب کا یہ کہنا
ہم اب بھی ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس پر رجوع کر لے. دیکھیے اب کسی کے حق میں یا کسی کے نصیب میں دفاع ڈاکٹر جلالی ہے اور کسی کے نصیب میں جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ ان کو دفاع کی ضرورت نہیں، پر وہ اپنا حق غلامی ادا کرتے ہوئے دفاع کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے جیسے حضرت صاحب نے بہت ساری گفتگو کی، یافور پر بھی بات کی اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں قبلہ شاہ صاحب نے، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے نسبت ہو جائے لوکی یعنی کدو شریف کی تو اس کی توہین اگر کوئی کر دے تو ہمارا قلم حرکت میں آتا ہے اور ہم فتوے دیتے. حالانکہ جو لوکی آج ہم کھا رہے ہیں وہ لوکی اور جو نبی علیہ السلام نے تناول فرمائی یہ وہ نہیں ہے. اس لوکی کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی تو آج اس کی توہین کو کفر قرار دیا جاتا ہے اور توہین کرنے والے پر فتوے لگتے ہیں. تو جو براہ راست نبی کی شہزادی ہے، جس کو نبی کہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سیدہ زہرا کے متعلق آپ ذرا سوچیں کہ خطا کا جملہ یہ آپ نے سوچ کیسے لیا. ڈاکٹر جلالی صاحب، میں بارے دیگر کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، آپ توبہ کریں، رجوع کریں اور ان کے چاہنے والے جو ان کے حق میں نکل آئے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ ہم رافضیوں کا رد کر رہے ہیں، ہم شیعوں کا رد کر رہے ہیں. کس نے آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ اہل تشیع کا یا آپ روافض کا رد کرتے ہوئے جناب سیدہ زہرا پر کلام کریں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں جو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ پر بات کریں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سیدہ کے پر بات کرتے، لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں. میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں حضرت مولا مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ملک میں پھر کہہ رہا ہوں عالم اسلام ان مسائل کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ باغ فدق کا، اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ قبلہ میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق روایات تو بہت کچھ ہے، جب یہ کہا گیا، یہاں ٹی وی چینل پر کہا گیا کہ جناب انہوں نے نماز اس حالت میں پڑھا دی تو ملک میں افراتفری پھیل گئی اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوا. اس وقت آپ قوم کو کس جانب دھکیلنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہے؟ اور میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے لوگ ڈاکٹر جلالی صاحب سے ملے جا کے اور ان کو بتائیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے ملک میں آگ لگ جائے گی اور اس سے عالم اسلام میں اضطراب پیدا ہوگا. آپ کر کے آ رہے ہیں؟ آپ کس سمت امت کو دھکیل رہے ہیں؟ آپ جناب ایک ویڈیو بناتے، پھر آپ کی 14 منٹ کی ویڈیو آتی ہے، آپ اس پر لوگوں کو علمی یتیم قرار دیتے. وہ مخلص لوگ جو آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو رجوع کا کہہ رہے ہیں وہ علمی یتیم ہو گئے اور آپ جو ہے وہ اتنے بڑے فاضل ہو گئے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں. ہمیں یہ سب معلوم ہے کہ آپ اپنی تقریر میں لفاظی پیدا کرنے کے لیے کن کن کی کتابیں پڑھتے. کتابیں پڑھنے کی بات آئے لوگوں کو کہتے ہیں کسی کی نہ پڑھے، تو پرویز تک تو آپ پڑھ دیتے. اس کے لکھے ہوئے جملوں کو آپ اپنی تقریروں میں بطور لفاظی استعمال کر کر عوام سے داد تحسین وصول کرتے. ہماری زبانیں مت کھلوائے. ہم امت کے وسیع تر مفاد میں، اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں ہم خاموش سے بدلنا میں نہیں شاہد ہوں ڈاکٹر جلالی صاحب کے معاملات کا کہ آپ نے لیاقت باغ میں غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے موقع پر ایک بزرگ سے اور بات کی اور وہاں سے جب آئے تو دوسرے بزرگ کے ساتھ آپ نے دوسری بات کی. پھر اس کے بعد جو ختم نبوت کا مسئلہ پاکستان میں درپیش ہوا، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ کس طریقے سے آپ نے ٹی وی پروگرام میں ایک دوسرے عالم دین کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو آپ کا انداز رہا، یہ کیا ہے؟ آپ کی مرضی آئے تو کسی کو آپ جو ہے وہ مجاہدین کا سربراہ کہہ دیں اور آپ کی مرضی ہو تو جناب آپ اٹھے تو ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں. آپ کسی کو اپنی تحریک کا بانی بتائیں، پھر جس دن آپ کی مرضی جو ہے وہ نہ ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ گزشتہ 2-3 سال سے
خاص طور پر غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے بعد سے لے کر ان کے 40ویں اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ڈاکٹر جلالی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو اہل سنت کا نمائندہ سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو اہل سنت کی ایک بڑی شخصیت سمجھتے تھے، آپ کس سمت جا رہے ہیں؟ لوگ کل تک آپ کی تقریر سنا کرتے تھے، لیکن جب زبانیں کھلیں گی دوسروں کی آپ کے لیے تو آپ کے چاہنے والے بول رہے ہیں نا، پورے ملک میں آپ کے کوئی شاگرد ہوں گے وہ آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں، جن مخلص دوستوں نے آپ کو مشورے دیے، جو آپ کو مشورہ دے آپ کہتے ہیں جی یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو آپ کے حق میں بات کرے، آپ کو کہے توبہ کرے، اس کو رافضی قرار دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو مخلصانہ مشورہ دے کہ آپ رجوع کریں، آپ کہتے ہیں جی کان پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ تقریریں کرنے والے، سرے لگانے والے مولوی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں سب سے بڑے آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ملا؟ آپ 10 محرم کو سیمینار کرتے، کرے جناب حضرت معاویہ کا سیمینار، کون منع کرتا ہے؟ جب ان کا دن آئے سیمینار کریں، ڈٹ کے کریں، روافظ کا رد کریں، لیکن 10 محرم ہی کا انتخاب کر کے آپ کا جناب وہ سیمینار کرنا اور جناب آپ کے یہ سارے معاملات، جو درد دل رکھنے والے علماء ہماری اطلاعات کے مطابق ان سب نے ان کو فون کیے، بڑے بڑی درگاہوں سے ان سے رابطہ کیا گیا۔ اچھا آپ اندازہ دیکھیے، ان کے رویے دیکھیے کہ کوئی عام آدمی یعنی ان کا جاننے والا نہ ہو یا جس سے یہ بات نہ کرنا چاہیں تو ان کا سیکٹری بات کرتا ہے، کہتا ہے حضرت مصروف ہیں، جس سے بات کرنا چاہیں اس سے بات کر لیتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ کریں، مجھ سے بات کریں، میری غلطی مجھ پر عیاں کریں، اور جب کوئی رابطہ کرے تو آپ کے سیکٹری صاحب کہتے ہیں آپ بڑے مصروف ہیں، کورونا میں بھی آپ بڑے مصروف ہیں، آپ سے بڑا کوئی مصروف نہیں ہے۔ یہ کون سا انداز ہے؟ آپ کس جانب نکل پڑے ہیں؟ آپ کس راستے پر چل پڑے؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ جس راستے سے گزرتی تھی، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم کبھی اس راستے سے بھی خطا کا گزر نہیں ہوا جہاں سے سیدہ زہرا گزری ہے۔ آپ نے اس سیدہ پاک کو خاطی کہہ دیا، ان کو خطا کار کہہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے ڈاکٹر جلالی صاحب اب بھی وقت ہے، ہماری اس بات کو سنیے۔ انڈیا میں بیٹھ کر مسلمان ہندوستان کا پریشان ہے، مسلمان کشمیر کا پریشان ہے، مسلمان کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، وہ اس وقت پریشان ہے۔ خاص طور پر اردو سمجھنے والے، ہندی بولنے والے اور دیگر جو مسلمان ہیں وہ خاص طور پر پریشان ہیں۔ اس وقت انڈیا میں بیٹھ کر رات کے اس پیر آپ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ 12 وہاں بج رہے ہیں، 11:30 یہاں ہو رہے ہیں، آپ ان کی عظمت کے چرچے کر رہے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ آج پروگرام کرتے کیا وہ سیدہ زہرا کی عظمت بیان کریں، ان کی شان میں جو قرآن کی آیتیں، ان کے حق میں جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ بیان کریں۔ آج ہم ڈاکٹر جلالی کی مذمت کر رہے ہیں، ان سے بار بار درخواستیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ موقع ڈاکٹر جلالی نے خود دیا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کریں، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کریں، لیکن یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا؟ کل تک تو آپ ہی کہتے تھے کہ شان مولا علی بیان کرے، لیکن جناب معاویہ پر آپ کوئی جملہ ہلکا نہ بولے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے، کبھی نہیں بولا، لیکن آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سیدہ پاک کی شان میں اتنا ہلکا جملہ، اور پھر لیکن اگر ڈاکٹر جلالی آپ نے ایسا نہ کیا، ہمیں امید ہے کہ آپ کریں گے، تو ملک کے طول و عرض میں اس وقت جو فضا بن رہی ہے، جگہ جگہ پر میں قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کراچی سے لے کر خیبر تک مختلف تھانوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ FIR کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہیں، اب لوگ کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اہل سنت کے ایک عالم کے خلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ موقع انہوں نے خود فراہم کیا۔ اب بھی وقت ہے، آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے، ہم کہتے ہیں آپ اپنے استاد کے پاس ہی چلے جائیں، ڈاکٹر ظہور جلالی کے پاس چلے جائیں جو آپ کے استاد محترم ہیں، ان سے لکھوا لیں کہ مجھے کیا جملے کہنے۔ آپ جناب مولانا عبدالستار سعیدی صاحب کے پاس جامعہ نظامیہ رضویہ چلے جائیں اور ان سے کہیے کہ میری رہنمائی کر دیں۔ آپ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے رہنمائی مانگ لیں۔ آپ آج وہ علماء جو اپنے آپ کو یہاں سعادات ہیں اور بڑے دڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم کٹر قسم کے بریلوی ہیں۔ میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ایک سید شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کٹر بریلوی ہوں۔ میں کہتا ہوں ہم بھی ہیں جی، سارے لوگ بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی اہل سنت کی خدمت کی ہے،
کہتے ہیں میں بڑا کٹر بریلوی ہوں لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ زیادتی ہے. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے لوگ ان کو فون پر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر جلالی نے اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے. یہ اہل سنت کی کس شخصیت کا موقف ہے؟ اور پھر جناب نئے نئے باب آپ کھول رہے ہیں. یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, سیدہ زہرا کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں, ڈاکٹر جلالی ملک ان مسائل کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ توبہ کریں, رجوع کریں, یہی آپ کے حق میں بہتر ہے, یہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے. وگرنہ بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ ملک میں امن ہو گیا, ملک میں خودکش بم دھماکے ختم ہو گئے, ایک سلامتی سلامتی ہے. میں آپ کو قبلہ ایک بات عرض کر کے بس میں اپنی بات تمام کرتا ہوں. آپ حضرت شاہ صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. مجھے آج پتہ لگا ہے کہ یہاں تکفیری فرقے کے ایک بہت بڑے شخص, میں ان کو عالم تو نہیں کہتا, وہ اپنے آپ کو بڑا ان کا گردانتے ہیں, ان کے حوالے سے پتہ چلا انہوں نے کہا جو کام ہم نہیں کر سکے وہ کام اب ہماری جگہ ڈاکٹر جلالی صاحب کر رہے. تو ڈاکٹر جلالی صاحب, ملک دشمن لوگ تکفیری فرقوں والے آپ کی حمایت میں اتر آئے, آپ کی ویڈیوز کو وائرل کریں, آپ کے حق میں جناب وہ آ کر مختلف ناموں سے آئی ڈی بنا کر کمنٹس کریں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمن خوش ہو رہا ہے اور دشمن آپ کے حق میں بول رہا ہے. جب دشمن بول رہا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ملک کو, عالم اسلام کو آپ کس سمت لے کر جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب نے کافی عالمانہ گفتگو کی, کلام کیا, میں نے اس لیے اس طرف اس پر بھی جو ہے وہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کمال کیا. میں نے تو قبلہ توجہ دلائی ہے کہ خدا کرے یہ بات ان کے دل میں اتر جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ ملک ان مسائل کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں تو ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر جلالی کی خدمت میں, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, میں خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ علمی یتیم ہیں, لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب آپ خدا کا خوف کریں, آپ اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں کہ پھر آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہو جائے. یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے, اس بارگاہ کی بے ادبی آپ کے سب کچھ چیزوں کو ضائع کر دے گا, کیونکہ قرآن مجید میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, آپ کا یہ تحریک صراط مستقیم, یہ مدارس بنانا, یہ بڑی نیکیاں, یہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی. کیونکہ سیدہ کی عزت نبی کی عزت ہے, نبی کی عزت سیدہ کی عزت ہے. تو اس کو حضرت ڈاکٹر جلالی صاحب غور سے سنیں, اور ان کے چاہنے والے, سننے والے جو اس وقت سن رہے ہیں وہ اس سمت توجہ کرے اور ان کو مخلصانہ مشورہ دیں کہ وہ اس پر توبہ اور رجوع کریں. بہت خوب, بہت خوب مفتی صاحب قبلہ, یہ آپ کے دل کے جذبات تھے جو آپ کی زبان کے ذریعے نکل رہے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچا عالم دین ہوتا ہے, جو سچا صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے محبت کرتا ہے, اور جو اہل سنت و جماعت کے اندر انتشار اور اختلاف کو دیکھ کر کے دکھ اور درد محسوس کرتا ہے, تو اس کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے, وہ بولتا ہی ایسا ہے, اس کا دکھ درد ایسی ہی ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ممبئی سے بہت دیر سے مفتی شفیق القادری صاحب موجود ہیں, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو گھر کے ہیں, مگر آج ہمارے مہمان یہ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو آج بہت موقع دینا چاہیے. مگر مفتی صاحب ایک الگ سوال آپ سے, الگ کیا بلکہ کبھی کبھی یہ سوال کر جاتا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے مائک بند کیا ہے. جی ہاں, وہ سوال یہ ہے کہ مسلسل ہم, ایک بڑی عجیب بات ہمارے ناظرین نے بھی شاید سنا ہوگا کہ سن 2012 اور 13 میں ڈاکٹر آصف جلالی کا عالم یہ تھا کہ رافضیوں اور شیعوں کی آڑ لے کر کے 10 محرم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیمینار کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کب سے جو ہے بنجر زمین کو اپنے مطابق بنا رہے تھے اور بیج ڈالنے کے لیے ساری کوششیں کر رہے تھے, اور آج وہی نتیجہ ہے کہ ایک بہت بڑی لابی تیار ہو گئی ہے جو ان پر لبیک کہتی ہے. تو یہ جو سلسلہ, جیسا کہ ہم نے سنا اور مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ 2012 میں ہی یہ سارے معاملات ہو رہے تھے کہ اسی دن جو ہے, جس دن شہادت امام حسین کا دن ہے, جس دن پوری امت جب آپ کا ذکر سنتی ہے تو بے اختیار روتی ہے, اور ایک عجیب سا سما ہوتا ہے, ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. اور اس دن ایک صحابی رسول کے تعلق سے سیمینار کرنا اور تمبو بمبو گاڑنا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی ہے کہ یہ خرافات ہیں، خرافات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت میں انتشار پیدا کریں اور ایک دوسرے کو ورغلائیں، اگر یہی کام میں جو ہے وہ 26 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور ٹھیک اسی دن اگر میں لے کے بیٹھ جاؤں مولائے کائنات کے فضائل بیان کرنے یا اہل بیت اطہار کے، تو یہی لوگ کہیں گے کہ دیکھیے سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں کر رہے. یہ تو ان کی باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے. نعرے لگوائے گئے باقاعدہ طور پر بے گناہ بے خطا کے، اور پھر جب نعروں سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا تو رجوع بھی اتنا گول مول کیا گیا جس کی کوئی جو ہے آپ سمجھ میں نہیں آیا. رجوع کیا انہوں نے، کروایا. پھر مولائے کائنات اور رسول خدا کو آپ جو ہے بھائی نہیں کہہ سکتے ہو، اس پر جو ہے ڈٹے رہے. ان کے حواری جو ہے مل کر کے ہمیں گالیاں گلوچ نکالتے رہے. پھر بعد میں جب معاملہ جو ہے اوپر سے پریشر آیا، بڑے علماء نے کہا، تو پھر انہوں نے اس کو رجوع کر لیا. تو ایسے چھوٹے موٹے وہ لگاتار ہو رہے ہیں. یہ صرف اچھا یہ ہے کہ صاحب ہم پہرے داری کر رہے ہیں، ہم ناموس رسالت کی پہرے داری کر رہے ہیں، ہم ناموس صحابہ کی پہرے داری کر رہے ہیں، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ارے بھائی اگر آپ ناموس رسول کی پہرے داری کر رہے ہو تو کیا آل رسول پہ بھونکو گے؟ یہ آپ دے گا؟ چلیے آپ صحابہ پہ پہرے داری کیجئے، اور صحابہ پہ پہرے داری کرتے کرتے اگر آپ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے خلاف برا کہیں گے، یہ آپ کو اتھارٹی کس نے دی؟ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اہل بیت اطہار کی پہرے داری کر رہا ہوں، ان کے ناموس کی حفاظت کر رہا ہوں، اور وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو برا کہے، تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. بھائی تجھے یہ کس نے اتھارٹی دی؟ یہ کس نے کہا کہ ناموس اہل بیت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو برا کہا جائے، یا صحابہ کے ناموس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ جو سراسر گستاخی ہے. آپ علامہ شامی کو اٹھا کے دیکھ لیں. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین ہو، اور اس نالین کا جو ٹوٹا ہوا تسمہ ہو، جو اس سے جدا ہو گیا ہو، اگر کوئی شخص اس کو برا کہے اور اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کہے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا. آپ بتائیے رسول محترم کی نالین کے ٹکڑے کے جب گستاخی کا یہ عالم ہے، تو جو شخص رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی گستاخی کرے اس پہ کیا حکم لگنا چاہیے؟ ہم تو یہ حسن زن قائم کیے ہوئے جیسے کہ آج انہوں نے ٹامک ٹوئیاں کھیلی ہیں اور ادھر کی ادھر کی ہے، بات خطا پہ اڑے رہے اور دلیلیں جو ہے وہ خطا اجتہادی کی دیتے رہے، بات خطا کی کرتے رہے، دلیلیں پڑھ کے خطا اجتہادی کی دیتے رہے، اور اس میں بھی اتنی بڑی انہوں نے جو ہے آج پھر صفائی دیتے دیتے گستاخی کی ہے. جو انہوں نے جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو فتق نہ دینے میں صدیق اکبر نے قیامت تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قیامت تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لقمہ حرام سے بچا لیا. وہی سید صاحب فرما رہے تھے، وہی بات کہہ رہے تھے. جی بتائیے آپ یہ کس کی ایسی جو ہے جرأت ہو سکتی ہے؟ اہل بیت صحابہ کے ناموس پہ پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم اہل بیت پہ بھونکنے کی اجازت دے دیں گے. اہل بیت کے ناموس پہ پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی جو ہے اجازت دے دیں گے. یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا حسن یہی ہے کہ یہاں کسی کی بے ادبی نہیں ہے، کسی کے ساتھ جو ہے برے الفاظ کا استعمال نہیں. حسن عقیدہ یہ ہے، اور عقیدے کا حسن یہ ہے، عقیدے کا چار چاند یہ ہے، ہمارے عقیدے کی خوشبو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اعتدال ہے، ہر ایک سے محبت ہے، ہر ایک کی جو ہے عظمت کو بتانا ہے، اور ہر ایک کے ناموس کی حفاظت کرنا ہے. کسی کی شان میں ہلکا لفظ استعمال کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا نہ وتیرہ رہا ہے، طریقہ نہیں رہا ہے، اور نہ ہم ایسا کسی کرنے والے کو اہل سنت و جماعت کا مقتدا مانیں گے، نہ اس کو اہل سنت و جماعت کا امیر مان سکتے ہیں. اب تک جو معاملہ چلا تھا، میں آخری جملہ کا عرض کر رہا ہوں، اب تک جو معاملہ چلا تھا، میں دیکھیے سید صاحب قبلہ اور ہمارے سید صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، میں کہہ دوں لفظ عشق کا استعمال آپ بارگاہ رسول میں نہیں کر رہے ہو، سسر کا لفظ سسر کا استعمال بارگاہ رسالت میں نہیں کر رہے ہو، کیونکہ یہ ذو معنی لفظ ہے. اس کا ایک معنی جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، بھلے اس کا ایک معنی اچھا ہو. اعلیٰ حضرت کا اٹھا کے دیکھ لو، لفظ میاں کا استعمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے تین معنی بنتے ہیں، دو اچھے ہیں مگر ایک معنی
जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है, अच्छा माना नहीं है। तो अच्छा, सहाबा किराम के लिए भी मैं दिखा दूं कि सहाबा किराम को भी ऐसे अल्फाज से इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। सैयदा आयशा सिद्दीका ने जब वो हदीस बयान की गई कि कुत्ते के साथ जो है एक ही जुमले में जिक्र कर दिया गया, तो आपने एतराज किया कि आप हमारा जिक्र जो ऐसी सफ में कर रहे हैं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि लफ्ज़े खता के साथ सैयदा कायनात खातूने जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करना, ये खुद में एक जुरात है, ये खुद में एक जुरात है। और उसके बाद उस पे अड़ जाना और उससे हटना नहीं, टलना नहीं, ये जुरत नहीं है। फिर ये जरी हो जाना है। मुफ्ती साहब, मैं इस पर एक सवाल, हाँ मुफ्ती साहब एक सवाल ऐड करूंगा कि उन्होंने एक तासुर अपने मानने वालों में और अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत में देने की कोशिश की कि शायद हम लोग हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं कि वो मासूम अनिल खता है। इस पर उन्होंने, उनके मानने वालों ने, उनके चाहने वालों ने बहुत जोर दिया। तो क्या आपको कहीं अहले सुन्नत व जमात के किसी फर्द का अकीदा ऐसा लगा? सैयद साहब किबला, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि 1 घंटा 38 मिनट की वीडियो में पहले 30 मिनट जलाली साहब ने सिर्फ अपनी फजाइल बयान किए, सिर्फ अपने फजाइल, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। साहब आपको इतना कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने मानने चाहने फॉलोअर्स पर ये तासुर देना चाहते हैं और उनकी सिंपैथी लेना चाहते हैं कि भाई साहब देखिए मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। जबकि अहले सुन्नत व जमात में मैं कहता हूं कि आज तक किसी का ये अकीदा नहीं है कि अंबियाए किराम के और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम अनिल खता है। और यही पीर साहब भी बता रहे हैं कि ये जो रवाफिज युताहिरकुम ततहीरा से ये कहना चाहते हैं कि ये मासूम अनिल खता है, किसी नाजायज अमर का मुर्तकिब नहीं हो सकते, तो यही बताना चाहते थे कि मासूम और महफूज के अंदर क्या माबिहिल इम्तियाज है। और ये कहते हुए फरमाया कि महफूज वो है जिसे खता का इम्कान हो, और ये खता के इम्कान को लेके उन्होंने सीधा उठा करके वकूअ में डाल दिया। और फिर आज जुरत से ये कर रहे हैं कि पीर साहब के इबारत की मैंने तशरीह की है, कोई नहीं समझ, आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अब अल्लाह ने दुनिया से इल्म उठा लिया, सिर्फ अशरफ आसिफ जलाली साहब बचे हैं और उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं दुनिया में बचा हुआ। सबको इल्मी यतीम खाने वाले कह रहे हैं और कुछ लोगों ने दाल भी पी है और फला भी की है। तो अशरफ आसिफ जलाली साहब, कुछ लोगों ने मदरसे की दाल पी है। मुझे लगता है आपने नासबियत की देख का सालन चख लिया है, इसका मजा आपकी जबान को लग गया, इसलिए आप अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत देर हो चुकी है मुफ्ती साहब किबला। मैं आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि पीर साहब किबला पर जो उन्होंने अपने जो तरफ से ये माना बना के चिस्पा किया है, वो अगर पीर साहब किबला की मलफूजाते महरिया उठा करके पढ़ लेते 150 नंबर, तो उनको पता चल जाता कि वो पीर साहब के इबारत से जो निकालना चाहते हैं माना, वो पीर साहब का ना मौकिफ है, ना उनकी तहरीर है, ना उनका अकीदा है, बल्कि ये पीर साहब पर भी बहतान है। जब वो जनाब ज़हरा पाक की शान में अपनी इस बरजस्ता बोले हुए जुमले से रुजू करेंगे तो उन्हें पीर साहब पर भी बहतान बांधने से रुजू करना पड़ेगा। जी बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत प्यारी बात आपने कही। मगर हमारे पास हमारे सामने सैयद साहब किबला मौजूद हैं और आखिरी सवाल उनसे लेते हैं। बहुत देर से वो बैठे हुए हैं और हम लोगों का तो एक मिजाज है देर से बैठना और बातें करना, मगर हम चाहते हैं कि गुफ्तगू मुख्तसर हो मगर बिल्कुल मुदल्लल हो और बताया भी जाता है, कहा भी जाता है खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला। तो हम सैयद साहब एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है कि उन्होंने मुसलमुस सबूत की शरह पेश की। क्या मैं पहला थोड़ी आसिफ जलाली हूं कि जिसने ये बात खता की, बल्कि जो मुसलमुस सबूत की शरह में साफ तौर से लिखा हुआ है। अगर मैं वो इबारत दोबारा पेश कर दूं जी, उसके ये मुसल्लम सबूत की जो शरह है, ये फवातिहुर रहमूत इस किताब का नाम है, अला मुसल्लम सबूत यजूज़ु अलैहिमुल खता। ये जो इबारत उन्होंने पढ़ी है यहाँ से स्टार्ट करके फी इज्तिहादिहिम, इसका स्टार्ट भी इज्तिहाद से हो रहा है जी। ये आले बैत अतहार के बारे में बात हो रही है कि उनसे जो है खताए इज्तिहादी जो है
فی اجتہادہم کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ اجتہادی خطا کی بات ہو رہی ہے، مطلق خطا کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے خطا جی مطلق جو ہے اس کو لے کر بیان کیا ہے. اور یہ پوری عبارت دیکھیں، وَهُمْ يُصِيبُونَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، یہ یہاں سے آگے کما وقع من سیدۃ النساء من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین منعها فدق. یہ پوری روایت ہے، اور اس کے آخر میں جا کے جو ایک لفظ آتا ہے فلا ذنب فیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر یہاں پہ مطلق خطا کا مسئلہ ہوتا تو فلا ذنب فیہ پہ جا کے یہ ختم نہ ہوتا. یہ عبارت پیچھے اجتہادہم سے شروع ہو رہی ہے، جا کے ختم فلا ذنب فیہ پہ ہو رہی ہے. تو یہ تو ساری عبارت خطا اجتہادی کی بابت میں ہے. اس پہ کس کو اختلاف ہے اہل سنت میں؟ اہل سنت میں متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ خطا اجتہادی ہو سکتا ہے. یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، یہ وہی روایت ہے جس کی بابت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی عرف کی طرف بھی آ جائیں، چونکہ خطا کا جو انہوں نے معنی بیان کیا کہ خطا میں انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا خطا کا جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس میں گناہ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں آتا. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا. جی اس میں خطا جو ہم بول رہے ہیں اس میں گناہ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں آتا. جب کروڑواں حصہ بھی نہیں آتا، مراد آپ کی کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، تو خطا اجتہادی ہی بول دیتے. اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کروڑواں حصہ جس خطا میں نہیں آتا وہ کیسی خطا ہے؟ اور پھر آگے چلیے، آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے نزدیک، کہتے ہیں میرے نزدیک تو اس کا معنی گناہ نہیں ہے، اور بے شمار انہوں نے کہا جی اس کا معنی گناہ نہیں ہے. میں نے گناہ کے مفہوم میں پیش ہی نہیں کیا. آپ جتنی معاجم ہیں ساری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، اٹھا کے دیکھ لیں کنز ایمان، اس کے اندر اعلی حضرت نے کیا معنی رکھا ہے اس کا. لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کا معنی کیا رکھا ہے. اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اس کا معنی کیا ہے. یہ ساری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. فیروز اللغات کو دیکھ لیں، چونکہ گناہ ہم نے اردو میں معنی کیا، خطا کا معنی گناہ جو ہے یہ اردو میں ہے. تو آپ اردو کی جتنی ڈکشنریز ہیں آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں خطا کا معنی کیا ہے. فیروز اللغات میں دیکھ لیں، المنجد کے اندر دیکھ لیں، پھر مفردات کی طرف چلے جائیں امام راغب کی، اس میں خطا کا معنی کیا ہے. اب یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، جو چیز عرف سے ثابت ہو جائے وہ نص سے ثابت ہوتی ہے. ہمارے عرف میں خطا کس کو کہتے ہیں؟ گناہ ہی کو کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اوپر جب لفظ خطا بولا گیا، میں آپ کو عرف کی بات بتاتا ہوں. اب عرف کا مسئلہ ہے، ہم سارے سادات کرام فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہیں. یہ خطا کا طعن پوری نسل فاطمہ کو گیا ہے، ہماری ماں پر طعن ہوا ہے. اور یہ آپ نے جو جواب دیا وہ اہل تشیع کا جواب دیتے ہوئے عقیدہ معصومیت کا آپ ضرور جواب دیتے ہیں، لیکن آپ منحصر رہتے اپنی گفتگو میں. جتنا حضرت پیر صاحب نے فرمایا آپ وہاں تک اکتفا کرتے، 100% عقیدہ اہل سنت کا بیان ہوا. پیر صاحب کی چاروں عبارات آپ نے جو پیش کر کے آپ نے جو اپنا موقف ثابت کرنا چاہا، وہ چاروں کی چاروں اہل سنت کے صحیح عقیدے کو جو ہے اس پر دال ہے، آپ والے موقف پر نہیں ہے، آپ والے جملے پر نہیں ہے. تو اگر ہمارے ہاں عرف کے اندر بھی کسی شخص کی ماں کو، کیونکہ یہ علل اعلان انہوں نے ویڈیو کے اندر ساری بات کی ہے، کسی شخص کی، کسی باعزت شخص کی ماں کو 10 بندوں میں کھڑے ہو کے کہا جائے یہ خطا کار ہے، یا یہ خطا پر تھی، یہ خطا پر تھی جب تک وہ فلاں کام کرتی رہی، یہ خطا پر تھی. عرف میں اس کا معنی مفہوم کیا نکلتا ہے؟ میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک آخری چیز پیش کرتا ہوں، چونکہ آپ نے خیر الکلام ما قل ودل کی بات کی ہے. ابو لہب کی جو بیٹی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ابو لہب کا بھی معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا. وہ راستے کے اندر تکلیف والی چیزیں ڈالنا، کانٹے ڈالنا اس کی بیوی کے ذریعے سے، حضور کے لیے بددعائیں کرنا اور نامناسب جملے بولنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ان کی بیٹی جب مسلمان ہو گئی اور پھر کچھ افراد نے اس کو تانا دیا کہ تو فلاں کی بیٹی ہے، تو بیٹی ابو لہب کی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئے تو حضور تشریف لے جائیں ممبر پہ، اور ممبر پر کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے میرے نسب کی وجہ سے تم تان دیتے ہو؟ بات ابو لہب کی تھی، اس کی بیٹی تھی. تو جو رسول اللہ ابو لہب کی بیٹی کی اذیت کو برداشت نہیں کرتے خاندانی رشتے کی وجہ سے، وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی اذیت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جزء الشیء فی معنی نفسہ، ادب کے مسئلے میں جو معاملہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے خطا کار یا خطا والا فاطمہ الزہرا کو نہیں کہا،
बिल वास्ता ये मुस्तफ़ा तक तान जा रहा है। इसलिए यकीनन हजरत अल्लामा जलाली साहब आप सारी बात जानते हैं और बखूबी जानते हैं, हम इसमें कोई ऐब की बात नहीं है कि अगर आप रुजू फरमा लेंगे, फातिमा ज़हरा के कदमों में अगर आप आके अपना इमामा रख ही देंगे तो इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कोई कमी वाकई नहीं होगी। अल्लाह आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। हमें उम्मीद है कि ये काम जल्द होगा इंशाअल्लाह। सैयद साहब किबला और यहाँ पे मुफ्ती शफीकुल कादी साहब भी हैं, हम उनको बता दें कि जामे अशरफ के साबिक मुफ्ती रजाउल हक अशरफी और इस वक्त जो है इस्लामिक रिसर्च सेंटर के वो हेड हैं, जो डॉक्टर आसिफ जलाली ने शरह मुसल्लम सुबूत का हवाला दिया है, उस पर उनकी तहरीर सुने, उसका उनका जवाब सुने। वो कहते हैं जलाली साहब की सफाई में फवातिहुर रहमूद की इबारत से इस्तिदलाल। जलाली साहब ने असमत अंबिया का अकीदा पहले बयान किया कि अंबिया खताओं यानी गुनाहों से मासूम है। इस ज़िम्न में यह बयान किया कि अहले बैत खताओं यानी गुनाहों से मासूम नहीं है। फिर क्या कि सैयदा फातिमा जब फदक मांग रही थी तो खता पर थी। इससे जाहिर यही है कि जलाली साहब के नजदीक दावा फदक में सैयदा मुर्तकिबे खदा यानी मुर्तकिबे ज़ंब हुई थी, मुर्तकिबे ज़ंब हुई थी, जबकि साहिबे फवातिहुर रहमूद ने दावे फदक में सैयदा को मुर्तकिबे खता यानी ज़ंब नहीं कहा, जो आपने बात कही, बल्कि हजरान अबू बकर सिद्दीक को खता बबाना जिल्लत यानी लग्जिश कहा है। फिर लिखा है ला ज़ंब फी है, ये गुनाह नहीं है। जलाली साहब की तकरीर से जाहिर है कि इन्होंने दावे फदक को खता बबाना ज़ंब कहा, हालांकि साहिबे फवातिहुर रहमूद ने दावे फदक को ज़ंब कह रहे हैं, ना कि हजरान सिद्दीक अकबर को ज़ंब व खता कह रहे हैं। लिहाजा मुफ्ती रज़ाउल हक अशरफी फरमा रहे हैं, लिहाजा जलाली साहब की सफाई में फवातिहुर रहमूद की इबारत को पेश करना बेमहल है। जो बात आपने कही वही बात अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक बड़ी दरसगाह से वाबस्ता, एक बहुत बड़े अजीम मरकज से वाबस्ता खानकाह अशरफिया सनिया सरकार कला और इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सदर मुफ्ती ने भी वही बात कही। तो ये बात बिल्कुल मुत्तफिक है कि आपने डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली के इल्म के हसद में नहीं कहा, बल्कि जो हक था वही आपने हक बयान किया। अब मैं आखिर में दो मिनट यहाँ एक चीज का इजाफा कर दें। जी बिल्कुल, एक चीज का इजाफा कर देता हूं मैं यहाँ पे। कुरान करीम में सूरह बकरा और सूरह निसा की आयत, दो आयत हैं जिनका मफहूम एक ही जैसा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। हजरत साद बिन मुआज का ये वाक़या आता है कि वो यहूद की जुबान जानते थे और यहूद हुजूर को राइना जब कहा करते थे तो वो अपनी जबान के माने के हिसाब से कहते थे। तो इस मकाम पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब फरमाते हुए फरमाया, ए ईमान वालों ला तक़ूलू राइना। हालांकि जो आले ईमान थे वो ये कहते थे हमारे हाल की रियायत की जाए, उनका मफहूम ये होता था हमारे हाल की रियायत फरमाए या रसूल अल्लाह। लेकिन यहूद मजमूम अंदाज में इसको इस्तेमाल करते थे। तो वो लफ्ज जिससे जो आले मर्तबा है, आले कमाल है, आले शान है, जिनको अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई हो, कोई ऐसा लफ्ज जो मुहतमल हो, जिससे कसीरुल मानी हो, जिससे बहुत सारे मजमूम जो है मानी निकलते हो, तो उस लफ्ज को छोड़ देना ये नस्से कती से साबित है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। अगर आप खता मुतलक खता का लफ्ज सय्यदा कायनात के लिए छोड़ देंगे तो कोई ये चंबे की बात नहीं होगी, ये ऐन कुरान करीम का मंशा है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मेरा यही कलाम है, मैं आपसे आप इजाजत चाहूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खूब। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से अहले बैत इज़ाम के फजाइल पर हम लोग सरहदों को तोड़ करके बयान करते रहेंगे। जहां आले बैत की बात होगी वहां सरहद नहीं है। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई सरहद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला आप आए, बहुत शुक्रिया। फिर हम आपको जरूर दावत देंगे। और आपने जिस तरीके से इल्मी और तहकीकी अंदाज में जो आपने बात रखी है, यकीनन हमारे सामने कमेंट्स आ रहे थे और जो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले और गुलाम थे उनके जबान से सिर्फ सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह और बस दुआ निकल रही थी। यकीनन अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। कहीं ना कहीं मैदान हश्र में उन लोगों में आपका जरूर शुमार होगा कि जब
حضرت فاطمۃ الزہرا کے غلاموں کی بات آئے گی تو یہ ہوگا کہ انہوں نے دفاع شان فاطمۃ الزہرا کیا. بہت خوب. السلام علیکم. مفتی صاحب اب آخری بات، اور میں یہ چاہوں گا کہ آخری بات کرنے سے پہلے 272-70 لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بار شیئر کر دیں، ایک بار شیئر کر دیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے جتنے بھی یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کی گفتگو کیا ڈاکٹر آصف جلالی نے جن جن اصول، ضابطے اور حضرت صدیق اکبر کی معصیت مراد ہوگی اگر حضرت فاطمہ کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے، کیا ہم نے ان تمام چیزوں پر دیانتداری سے کام کیا کہ نہیں؟ کیا ہم نے ان تمام شکوں پہ گفتگو کی کہ نہیں جو آج کی ان کی 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں رہی؟ آپ بتائیں گے ہم نے کیا یا نہیں، یا ہم نے کہیں ان کی باتوں سے کچھ اور مراد لیا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، چاہے پورا نہ سنا ہو مگر کہیں کہیں سے ضرور سنا ہوگا، تو آپ خود اس کا جواب دیں کہ ہم نے یہ کام کیا کہ نہیں، یا بس یوں ہی شہرت کے لیے. آپ کو یقین سے بتائیں، رات میں 2:30 بجے میرے پاس پاکستان سے ان کے چاہنے والے ماننے والوں کا میسج آتا ہے، آپ لوگ شیعہ اور رافضی ہو کیا؟ یعنی اس طریقے سے میسج بھی ہمارے پاس دیے گئے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں برا بھلا بھی کہا گیا، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ کنز العلماء ہیں. آپ کہاں، آپ تو چور چور ہو جائیں گے. تو دوستو یقیناً میرے پاس علم نہیں ہے، مگر خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی محبت ہے، اور یہ محبت ان کے اس علم سے کئی گنا عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے. مفتی صاحب قبلہ، ہم اب آصف جلالی کو چھوڑ کر کے، کیونکہ آج میں نے شروع میں ایک بات گفتگو کی تھی کہ آج امت دیوگن نے غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، سید معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایسے الفاظ سے یاد کیا ہے، ایک لٹیرا اور ایک ایسا جو آتنکیوں کے ساتھ بھی ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تعالی اس پر 2 جملہ آپ بول دیں، پھر ہم اس پر بھی، اور تمام لوگ کل فیس بک پہ امت دیوگن کے خلاف، اوش دیوگن کے خلاف، کیا نام ہے اس کا، اس کے خلاف، ہاں اس کے خلاف کل پوسٹ بنے گی انٹرنیشنل سنی چینل کے ذریعے. آپ لوگ اس کے خلاف ٹویٹ کیجئے، اس کے خلاف پوسٹر نکالیے. ایسا نہیں ہے، گستاخی کہیں پر بھی ہوگی، ہم غلامان اہل بیت خاموش نہیں رہیں گے، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے ناظرین سے اور سامعین سے اور انٹرنیشنل سنی چینل کے ویور سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے تھانے میں جائیں، اس شخص کے بارے میں FIR درج کرائیں، اس لیے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. یہ ایسی جرأت مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے جو عازم ہیں ان کے بارے میں کرتا رہتا ہے. حضور غریب النواز رضی اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ جو ہے یہاں پر محبت کے داعی بن کر کے آئے. آپ نے محبتوں سے لوگوں کی دلوں کو جیتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. اور جتنے بھی منشی پریم چندر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ معین الدین چشتی اس مہاپرش کا نام ہے جہاں مسلح بچھا کے بیٹھ جاتا لوگ اس کے دامن میں گرویدہ وار چلے آتے. تو وہ غریب النواز جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کی مسلمہ شخصیت ہے، ہر شخص وہاں اپنی شردھا کے ساتھ آتا ہے، عقیدت کے ساتھ آتا ہے، سر جھکاتا ہے. تو اس شخص نے صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ان ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کا بھی دل دکھایا ہے جو غریب نواز کو محبت کرتے ہیں. ایسے شخص کے خلاف بھرپور مہم چلائی جائے، ایسے شخص کے خلاف بھرپور طریقے سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر FIR کرایا جائے اور اس کی نامزد FIR کرائی جائے. میں خود دامان خواجہ غریب نواز سید سادات خواجہ غریب نواز اور سید زادگان اجمیر شریف کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں،
ہم اہل سنت و جماعت صوفیاء کرام کے چاہنے والے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں، ہر لحظہ ہر آن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور غریب النواز کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اس کی سزا دلا کے رہیں گے۔ بہت خوب مفتی صاحب، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ہماری گفتگو چل رہی تھی تو لوگ بار بار اس چیز کا میسج ڈال رہے تھے، حالانکہ ہم ان سے اچھا ہی گمان رکھیں کہ ہماری طرف وہ توجہ دلا رہے تھے، مگر جب گفتگو ختم ہو جائے، حالانکہ میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہہ دی تھی کہ جو وہ پترکار ہے، جو اینکر ہے، اور اس کے خلاف بات کہی تھی، مگر دوران گفتگو بار بار یہ باتیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال اس سے پرہیز کیا جائے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اہل انٹرنیشنل سنی چینل کی مہم، جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے اور جو بھی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر آصف جلالی نے جو آج کیا ہے وہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی، بلکہ اگر اس نے توبہ نہیں کی، اگر اس نے رجوع نہیں کیا، تو ہم نے اہل بیت کے گستاخوں کا حال دنیا ہی میں دیکھ رکھا ہے، دنیا ہی میں سن رکھا ہے کہ کیسے ان کے حالات ہوتے ہیں اور کس قدر ان کی بدتر موت ہوتی ہے۔ تو ہم ایک بار پھر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی سے یہ گزارش کریں گے کہ اس بدتر موت سے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار توبہ کر لیں، ایک بار رجوع کر لیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مگر اہل سنت و جماعت کہ جتنے بھی افراد پوری دنیا میں بستے ہیں، آپ کی اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، آپ گر نہیں جائیں گے، آپ کی نیچی نہیں ہو جائے گی۔ آپ کا کتنا اختلاف علامہ خادم حسین رضوی اور آپ کے بیچ میں تھا، ایک دوسرے کے تعلق سے دونوں نے کیا نہیں کہا، مگر دیکھیے آج پھر ایک ہی چھت کے نیچے آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے جب سیاسی معاملات ہیں تو سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے درگزر کرتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اہل بیت کے ماننے والوں کے دلوں میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے سے، رجوع کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جاتے جاتے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی یہ منقبت سنتے رہتی ہے میری دیکھ لو، مجھے لگی ہوئی، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، شامی بازار شام
قرآن پڑھ رہا عقیدہ رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ دیکھتے رہیے اپنا پسند